احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے ہاں زندگی کو بسر کرنے کا طریقہ اسلام ہے۔ اسلام یہ وحی کا نام ہے اور وحی دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری چیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت ہے، اور یہ دونوں چیزیں منزل من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب کو نازل کیا اور حکمت کو نازل کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو دین اسلام کی بنیاد قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، محدثین کی خدمات اس قدر زیادہ ہیں، مختصر وقت میں ان کا احاطہ ممکن نہیں، لیکن میں صرف 2-3 باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ آج جو دین محفوظ ہمارے پاس موجود ہے، یہ محدثین رحمہم اللہ تعالی ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کی جد و جہد، ان کی کوشش و کاوش، اس کا ثمرہ ہے کہ آج دین ہمارے پاس محفوظ موجود ہے۔ محدثین رحمہم اللہ تعالی ان کی یہ خدمت بہت بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات مروی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات، ان کو 2 طریقوں سے محفوظ کیا۔ اس کو سن کر اپنے حافظے میں حفظ کے ساتھ اور اس کو باقی رکھ کر لوگوں تک پہنچایا۔ دوسرا، اس کو تحریر کر کے امت مسلمہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ اور یہ سلسلہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم کے اندر عنوان قائم کیا کہ باب حفظ العلم، علم کو حفظ کر کے محفوظ کرنے کا باب۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے زمانہ سے لے کر محدثین رحمہم اللہ تعالی کے زمانہ تک احادیث کو حفظ کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کی تحریک کا باعث تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خود رہنمائی فرمائی۔ 70 سے زائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ عز و جل اس شخص کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے ایک حدیث کو سنا، فحفظہ، تو اس کو حفظ کیا اس نے، ووعاہ، اور نہ صرف حفظ کیا بلکہ اس کو
یاد رکھا کر کے وَثُمَّ أَدَّاهُ كَمَا سَمِعَهُ، پھر جس طرح اس نے سنا اس طرح لوگوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے اس کو بیان کر دیا۔ یہ وہ حدیث ہے جو بنیاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو حفظ کرنے کی، اور اس حدیث کے میں نے کہا 70 سے زائد اصحاب ہیں جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ اور آج کے دور کے مدینہ کے بہت بڑے محدث بزرگ شیخ عبد المحسن عباد، انہوں نے جتنی اسانید ہیں اس حدیث کی ان کو ایک جگہ پر ایک کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے۔ یہ 70 اصحاب کا بیان کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر یہ شوق تھا، ذوق تھا، لگن تھی کہ اس کو حفظ کیا جائے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ مل جائے، اور پھر یہ حدیث اس کو آگے بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری لگائی ہے اس امت مسلمہ کی کہ دین کو آگے پہنچا دو، اس میں ہمارا حصہ جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جو سب سے زیادہ احادیث کو بیان کرنے والے محدث امام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تقریباً 5,500 احادیث اس کے راوی ہیں، 5,500 حدیث، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہی احادیث کو بیان کر رہے تھے۔ یہاں تک کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ابو ہریرہ حدیثیں بہت بیان کرتے ہیں، حدیثیں بہت بیان کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ حدیثیں کیسے زیادہ بیان کرتا۔ کہا مہاجر جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے، وہ تاجر تھے، تجارت کے لیے کام کاج میں مشغول رہتے، وقت ہوتا تو نبی اسلام کی مجلس میں بھی بیٹھتے۔ انصار مدینہ یہ کھیتی باڑی کرتے، وہاں پر اپنے وقت کو صرف کرتے، پھر نبی اسلام کی بارگاہ میں بھی آتے۔ اور میں چونکہ نہ گھر بار تھا، اصحاب صفہ میں سے تھے اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ بیٹھا رہتا تھا، آپ علیہ السلام کے در سے اور آپ کے گھر سے دور نہیں جاتا تھا، جہاں آپ موجود ہوتے وہیں ساتھ ساتھ چلتا تھا، اس لیے ساتھ رہتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان کریں اور میں اس کو سن نہ پاؤں، اس لیے ہر وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے زیادہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اور ابتدا کی بات ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حدیث یاد کرتا بھول جاتا، نبی الاسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث یاد کرنے کی کوشش کرتا، حافظہ صحیح معنوں میں ساتھ نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے معاملات کو، ان کی نفسیات کو، ان کی جد و جہد کو، ان کی کوششوں کو جانتے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو یاد کرنے میں، محفوظ کرنے میں کس قدر حریص ہیں اور کوشش کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا کہ ابو ہریرہ میں جانتا ہوں کہ میری احادیث کو یاد کرنے اور یاد رکھنے میں تم سب سے زیادہ حریص ہو، حرص رکھنے والے، آپ کو علم تھا۔ جب یہ شکایت کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو نبی الاسلام نے فرمایا اپنا کپڑا بچھاؤ۔ کپڑا بچھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ یہ لب ہوا کے اندر ہی، یہ آپ علیہ السلام کا اعجاز تھا، کپڑے کے اندر ڈالا، فرمایا کپڑے کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کپڑا سمیٹا، اپنے ساتھ لگایا، اور وہ دن اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مجھے کبھی نہ بھولی تھی۔
یہ حرص تھی کہ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اس شخص کا چہرہ، وہ شخص تر و تازہ رہے، سرسبز و شاداب رہے، اس دعا کے مصداق بن جائیں نا، اس کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ اور اس کوشش کا ہی نتیجہ تھا کہ بعض دفعہ قصب پرسی کا عالم تھا، غربت اور ناداری انتہا کی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے اٹھ کر نہیں جاتے تھے، قریب ہی رہتے تھے۔ کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے بعض دفعہ غشی طاری ہو جاتی، گر پڑتا، لوگ سمجھتے شاید کو مرگی کا دورہ ہے، وہ اپنے پاؤں کو میری گردن پر رکھتے کہ اس طرح ٹھیک ہو جائے، لیکن انہیں کیا علم تھا کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے والہانہ محبت تھی، جس کی بنا پر بھوک کی تڑپ کے باوجود آپ الاسلام کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے غشی آ گئی ہے۔ یہ حدیث سے محبت کی بنا پر ایسا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا، ان کے آگے شاگرد، جب وہ حدیث کے بارے میں جانتے کہ فلاں شخص کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، حدیث موجود ہے، لمبے سفر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی، مدینہ کے رہنے والے، علم ہوا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ جو ملک شام میں رہتے ہیں، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مدینہ سے رخت سفر باندھتے ہیں، ملک شام جاتے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے، مقصد صرف یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیں، اس کو محفوظ کریں اور اس کا علم حاصل کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، مدینہ سے شام حدیث سنی عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حدیث سننے کے بعد انہی قدموں سے شام سے مدینہ واپس پلٹ آئے۔ یہ حدیث سے محبت تھی، حدیث کے لیے تڑپ تھی کہ مدینہ سے شام، شام سے مدینہ، صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے کہ نبی الاسلام کے اس فرمان کے مصداق ہوئے، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، وہ شخص تر و تازہ رہے جس نے ہماری طرف سے ایک حدیث کو سنا، فحفظہ، اس کو محفوظ کیا، ووعاہ، محفوظ کر کے رکھا، ثم اداہ کما سمع، پھر اس کو آگے بیان کیا جس طرح اس نے اس کو سنا تھا۔ یہ محدثین رحمہم اللہ تعالی، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے حدیث کو سن کر آگے امت مسلمہ تک اس کو پہنچایا، اور یہ نبی الاسلام کے اصحاب سے لے کر تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو ایک طریقہ یہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر محفوظ کر کے اس کو اسی طرح آگے بیان کیا۔ دوسرا طریقہ، اس کا ذکر بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا، باب کتابت العلم، عنوان ہے علم کو لکھ کر محفوظ کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر آپ الاسلام کے زمانہ میں اصحاب رسول نے حدیث کو لکھا، اصحاب رسول سے سن کر تابعین نے حدیث کو لکھا، تابعین سے حدیث کو سن کر تبع تابعین نے لکھا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ان محدثین رحمہم اللہ تعالی عنہم ان تک جاری رہا۔ اور اس بارے میں مشہور حدیث جس کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو فرماتے اس کو لکھ لیا کرتے تھے، تحریر کر لیا کرتے۔ قریش کے کچھ لوگوں نے کہا، محمد بشر صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم فی الرضا والغضب، تم ساری ہی باتیں لکھ لیتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں،
اصل میں خوشی میں انسان بعض دفعہ ایسی گفتگو کرتا ہے کہ بعد میں اس پر پشیمان ہوتا ہے، یا غصے کے عالم میں انسان ایسا کلام کرتا ہے بعد میں اس کو پشیمانی ہوتی ہے۔ کہا تم ساری باتیں لکھ لیتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، یتکلم فی الرضا والغضب۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی الاسلام سے ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی حدیث لکھتا، مجھے قریش کے لوگوں نے منع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب، اپنے صحابی کو حکم دیا اکتب، اے عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما لکھو، فوالذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد کی جان ہے، لا یخرج، اپنے زبان کی طرف اپنے منہ کی طرف نبی الاسلام نے اشارہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، ما یخرج منہ الا حق، زبان کی طرف اس سے نہیں نکلتا مگر سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، آپ الاسلام کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ حق ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا اس کو لکھو، تحریر کرو، ہر حال میں غصہ ہو، محبت کی کیفیت ہو، غضب کی کیفیت ہو، چاہت کے لمحات ہو، غم کی کیفیت ہو، جب بھی آپ الاسلام کی زبان سے بات نکلی، حق نکلی، اور نبی اسلام کے اصحاب نے اس کو لکھا، اور لکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آگے اپنے شاگردوں کو لکھوایا۔ اس حوالے سے ایک حوالہ، وقت میرا اختتام کو ہوا چاہتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد حمام بن منبہ رحمہ اللہ تعالی، تابعین میں سے محدث امام، ان کو 138 احادیث لکھوائیں، 138 احادیث، صحیفہ صحیحہ سیدنا حمام بن منبہ رحمہ اللہ نے اس صحیفے کو لکھا۔ یہ صحابی رسول کا لکھوایا ہوا صحیفہ آج دنیا میں لکھا ہوا وہ صحیفہ موجود ہے، اور اسی طرح موجود ہے جس طرح حمام بن منبہ رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سن کر لکھا، اور انہوں نے لکھوایا تھا ان کو۔ اور صرف اتنی بات نہیں، اس کے برسوں کے بعد سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے مسند احمد لکھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث حمام بن منبہ کو لکھوائیں، وہ ساری حدیث امام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مسند احمد میں موجود ہیں۔ اس کے اگلے دور میں صحیح بخاری لکھی گئی، صحیح مسلم لکھی گئی، جامع ترمذی لکھی گئی، امام ابو داؤد نے کتاب لکھی، سنن نسائی لکھی گئی، ابن ماجہ لکھی گئی۔ ان صحائف ستہ کے اندر بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے شاگرد کو حدیث لکھوائی، وہ ساری صحائف ستہ کے اندر بھی موجود ہے، جس بات کی بین دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے جو حدیث آگے نقل ہوئیں، وہ حدیث کے صحیح مجموعے کے اندر من و عن موجود ہے۔ آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ 200 سال کے بعد حدیث لکھی گئی، 300 سال کے بعد حدیث لکھی گئی، انہوں نے دیکھا نہیں۔ یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث جو آپ کے زمانہ میں اصحاب رسول نے لکھی اور اصحاب رسول سے تابعین نے لکھی، وہ من و عن کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال اس کے آگے بھی بہت سی باتیں جو محدثین کی محنت، ان کی جد و جہد، ان کی کوشش و کاوش اور ان کی مشقتوں کا نتیجہ ہے کہ یقین کریں آج ہمارے پاس دین جو محفوظ ہمارے پاس موجود ہے، یہ محدثین رحمہم اللہ تعالی ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے مالک ہمارے حال پر رحم فرمائیں، اور اللہ عز و جل ہمیں بھی حدیث سے والہانہ محبت، چاہت اور پیار کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ الاسلام کی حدیث کو سن کر اپنے سینے میں اس کو سمونے کی اور اس کو یاد رکھنے کی، اور پھر اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
اللہ عز و جل صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ میرا خاتمہ فرمائے۔ دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائیں۔ دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔